بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام غزالی کا اسم گرامی آپ نے ضرور سنا ہوگا۔ ان کی ذات کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ ایک واقعہ انہیں سے متعلق آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ امام غزالی کی ہمیشہ ایک خواہش رہی تھی کہ وہ ایسے لوگوں کو دیکھ سکیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ رب ذوالجلال کے دربار میں ہمیشہ اسی آرزو کی تکمیل کے لیے سربسجود رہتے تھے۔ ایک رات وہ نماز عشاء کے بعد حسب معمول عبادت میں مشغول تھے۔ دل میں وہی آرزو تھی جس کے لیے ہمیشہ دعائیں مانگتے رہتے تھے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دور میں کئی صدیوں کا فرق تھا، اور یہ بات ناممکن سی تھی کہ وہ کسی ایسے فرد کو دیکھ سکیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا ہو۔ وہ عبادت میں مصروف تھے کہ ناگہاں ان کے حجرے میں ایک سانپ نمودار ہوا۔ آپ نے اپنا عصا اٹھایا اور سانپ کو مار کر باہر پھینک دیا۔ 2 روز بعد پھر عبادت میں مصروف تھے کہ حجرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو 2 سپاہی کھڑے نظر آئے۔ انہوں نے ان کی آمد کا مقصد پوچھا تو سپاہیوں نے بتایا کہ بادشاہ نے انہیں طلب کیا۔ وہ حیران اور قدرے پریشان بھی ہوئے کہ آخر اس وقت بادشاہ نے انہیں کیوں بلایا، مگر وہ سپاہیوں کے ساتھ چل دیے۔ راستے میں جب سپاہیوں نے بادشاہ کے محل کو جانے کے بجائے ویرانے کو جانے والی راہ منتخب کی تو امام صاحب نے ان سے پوچھا، تم لوگ محل کے بجائے جنگل اور ویرانے کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ وہ بولے، آج بادشاہ نے شہر سے باہر دربار لگایا ہے۔ کچھ دور جانے کے بعد جنگل میں منگل کا سامان دکھائی دیا۔ رات کے وقت دن کی سی رونق تھی۔ پتہ چلا کہ یہ جنات کی آبادی ہے۔ کھلے میدان میں ان کے بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا۔ وہ لوگوں کی فریاد سن کر داد رسی کے لیے جو کچھ کر سکتا تھا کر رہا تھا۔ آخر امام صاحب کی باری آ گئی۔ بادشاہ نے ان سے کہا، تم پر قتل کا الزام ہے، تم اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ امام غزالی بولے، میں نے تو زندگی بھر دانستہ کسی کا دل دکھانے کی بھی کوشش نہیں کی، قتل تو بہت دور کی بات ہے۔ اس پر مدعی کو طلب کیا گیا۔ اس نے کہا، انہوں نے میری بیوی کو قتل کیا ہے، یہی میری بیوی کے قاتل ہیں، اس لیے میں انصاف چاہتا ہوں۔ امام صاحب نے پھر انکار کیا تو بادشاہ نے کہا، یہ بتاؤ کہ تم نے گزشتہ 2 روز میں کسی غیر انسانی مخلوق کو جان سے مارا تھا؟ امام صاحب نے فرمایا، ہاں، 2 روز پہلے میں نماز کے بعد عبادت میں مصروف تھا کہ ایک سانپ میرے حجرے میں آ گیا۔ میں نے قتل موذی قبل ایذا کے اصول پر عمل کرتے ہوئے اسے مار ڈالا۔ اب بادشاہ نے مدعی سے کہا، تم پورا قصہ سنا۔ مدعی بولا، ہم دونوں میاں بیوی سیر کرنے کے لیے نکلے تھے۔ جب ان کے گھر کے سامنے سے گزرے تو میری بیوی نے کہا، میں ذرا اندر کا چکر لگا کر آتا ہوں۔ لہٰذا وہ سانپ کی شکل میں اندر داخل ہوئی اور انہوں نے اسے مار ڈالا۔ یہ سن کر بادشاہ نے کہا، میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب کوئی اپنی حیت بدل دے اور وہ اسی حالت میں ختم ہو جائے تو اپنے فرقے سے نکل جاتا ہے۔ چونکہ تمہاری بیوی سانپ کی شکل میں مار دی گئی ہے، اس لیے اس کے قتل کا الزام ان پر عائد نہیں ہو سکتا۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی موذی کو مارنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ امام غزالی قتل کے الزام سے بری ہو گئے اور انہیں گھر جانے کی اجازت دے دی گئی۔ جب وہ گھر جا رہے تھے تو بہت خوش تھے کہ ان کی وہ دلی آرزو پوری ہو گئی تھی جس کے لیے وہ ہمیشہ دعائیں مانگتے تھے، یعنی انہوں نے اس ہستی بادشاہ جنات کو دیکھ لیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر چکا تھا۔ تو دوستو، اگر طلب سچی ہو اور دل سے ہو تو سب کچھ حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔